السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں ہوں علی سرور۔ پاکستان آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بلاول بھٹو، یہ بہت اہم اور بڑا بیان آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے آیا ہے کہ پاکستان آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمارا مارچ جمہوریت اور آئین کے تحفظ کے لیے ہے۔ آج مریم نواز صاحبہ نے بھی میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان نے معیشت ہی نہیں بلکہ خارجہ پالیسی کو بھی برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، لندن بھاگنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ جبکہ شاہ محمود قریشی نے بڑا اہم اعتراف میں سمجھتا ہوں کیا ہے کہ معاشی طور پر کمزور ملک کی بات کوئی نہیں سنتا، اور ظاہر ہے پاکستان کا جو اس وقت معیشت کے حوالے سے جو حال ہے وہ ہم سب کے سامنے، حکومت کی جانب سے بارہا دعوے ضرور کیے گئے ہیں معیشت کے بہتر ہونے کے، درست سمت میں گامزن ہونے کے، لیکن 3.5 سال بعد بھی گو مگو اور تذبذب کا شکار ہے ساری باتیں۔ تحریک عدم اعتماد ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے۔ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو جتنی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اس طرح کے بیانات جب آتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ جناب بہت جلد تحریک عدم اعتماد اپوزیشن پیش کر دے گی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ نمبر آف گیمز کا جو بات ہے کہ جناب نمبر پورے ہے نہیں ہے، کیونکہ نمبر پورے ہوتے تو اپوزیشن اب تک تحریک عدم اعتماد پیش کر چکی ہوتی۔ اور آج کا یہ مریم نواز صاحبہ کا جو بیان ہے کہ تحریک عدم اعتماد ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے، یعنی رسک ہے ابھی بھی ان کی نظر میں، اس کا مطلب ہے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ دوسری جانب یہ خبر بھی بڑی اہم ہے کہ عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے۔ حکومت نے جناب بند مٹھی کھول دی ہے، اور اتحادی جو بھی اتحادی ہیں ان جماعتوں پر وزارتوں کے دروازے کہا جا رہا ہے کھول دیے جائیں گے، اور شکوے دور کرنے کے لیے اتحادی ارکان کو وزیر مملکت کا اسٹیٹس دے دیا جائے گا۔ اس پہ کتنی سچائی ہے یہ تو ظاہر آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کے سامنے رکھیں گے، اور وہ بتائیں گے جناب ان سب میں کتنی سچائی ہے۔ عائشہ اقبال صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحبہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان آمریت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا، جبکہ مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا، لندن بھاگنے کی بھی اجازت جو ہے عمران خان صاحب کو نہیں دی جائے گی۔ جی آواز کا کوئی مسئلہ ہے، میرا خیال ہے کہ آپ کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ پا رہی۔ عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومت نے بند مٹھی کھول دی، کیونکہ بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ اتحادی بہت زیادہ اتحادیوں کے گلے شکوے ہیں، جس کی وجہ سے شاید اپوزیشن نے جو ان کو آفر کیا ہے تو شاید وہ لبیک کہہ دیں اپوزیشن کے ساتھ، لیکن ظاہر ہے حکومت کی بھی اپنی اسٹریٹجی ہے، اور حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جناب جو گلے شکوے ہیں وہ دور کیے جائیں، جو ان سے وعدے کیے گئے ہیں وہ دور کیے جائیں۔ اس کے علاوہ ظاہر اتحادیوں کو منانے کے لیے ان کے کچھ رہنماؤں کو وزیر مملکت کا اسٹیٹس دے دیا جائے، کچھ لوگوں کو وزارتیں دے دی جائیں، اور اس طرح کی بارات دی جائیں گی تو ہی وہ رکیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظریاتی بات نہیں ہے، یہ ساری مفادات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے حکومت بند مٹھی کھول رہی ہے تو اس بند مٹھی کے بعد اب صورتحال کیا ہوگی۔ اور یہ بیان بھی بڑا اہم ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا۔ ایک طرف ہم معیشت کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں کشکول توڑنے کی، کہ جناب پاکستان نے خاص طور پر عمران خان صاحب جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کشکول ہمیں توڑنا ہے، اس سے کوئی پاکستان کی نیک نامی نہیں ہوتی، اس سے بدنامی پاکستان کی ہوتی ہے کہ ہر ملک کو جا کر آپ قرضہ مانگ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان 3.5 سال میں تو ہم نے یہ دیکھا، ان 3.5 سالوں میں کہ وزیر اعظم مختلف ممالک گئے ہیں، امداد کی بات ہوئی ہے، اور قرضہ لیا ہے پاکستان نے، اور بے تحاشا قرضہ لیا ہے، یعنی کہ 3.5 سال اگر ہم نکال دیں 70 سال جو تاریخ ہے پاکستان کی، اتنا زیادہ قرضہ نہیں لیا گیا جتنا اس گورنمنٹ نے لیا ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ ان کا جو جواز پیش کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، وہ یہ کہا جاتا ہے جی پچھلے، یعنی کہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ قصوروار ہے۔ اس پر ہم بات کریں، سینیٹر کریم خواجہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود، اور ان سے بات کریں گے کہ جناب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جی معاشی طور پر کمزور ملک کی بات کوئی نہیں سنتا، یہ اعتراف نامہ ہے شاہ محمود قریشی کا یا سر کچھ اور ہے؟ یہ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں کریم خواجہ صاحب؟ آپ جب شاہ محمود قریشی صاحب فرما رہے ہیں کہ معاشی طور پر جو ملک کمزور ہو تو پھر اس کی بات دنیا میں نہیں سنی جاتی۔ یہ تو صحیح بات ہے کہ جو ملک کمزور ہوتا ہے فائنینشلی تو اس کو اہمیت نہیں ہوتی ہے، اور دنیا میں مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر یہ شاہ محمود قریشی جس طرح بھڑکیاں ہر جگہ جا کر مارتے ہیں، مختلف فورمز پر، مختلف جگہوں پر، پھر پاکستان میں وہ انٹرویو دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ چیز بنوا دی، ہم نے وہ چیز بنوا دی، تو پھر وہ اپنی بات کو ہی نفی کرتے ہیں۔
بالکل، اور 10 بہترین وزراء میں شامل بھی نہیں ہیں وہ. بس وہ ابھی وہ چھوڑنے کو تیار ہے، وہ کسی پلین کا انتظار کر رہے ہیں یا ٹرین کا یا بس کا، کہ یا نون میں شامل ہو جائیں یا پیپلز پارٹی میں ہو جائیں. اچھا سر، یہ بھی پاسبل ہے آپ جو کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں واپس بھی آ سکتے ہیں وہ؟ بالکل، یہ اس کو یہاں سے کوئی چیز نہیں ملی ہے، تو ابھی اس انتظار میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران کو ہٹائے، تو جس طرح ہمارے پاس یہ ہوا تھا کہ یہ ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب کو ہٹایا تھا، پھر راجہ صاحب بنے تھے پرویز اشرف صاحب. جی، اسی طرح مسلم لیگ میں بھی اس طرح ہوا. تو ابھی اس انتظار میں کہ وہ عمران جو ہٹ جائے تو پھر میں بن جاؤں پرائم منسٹر. اچھا، اس پر نظریں لگائی ہوئی ہیں، تو سر یہ تو پھر مفادات کی بات ہوگی. 1-1.5 مہینہ یہ دیکھے گا کہ کیا ہے، پھر وہ نہیں تو پھر وہ کشتی سے جمپ مارے گا یا کسی اور جگہ چلا جائے گا. یہ شروع سے اس کا یہی کردار رہا ہے. نون لیگ سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی. بہرحال عائشہ اقبال صاحبہ بہت شکریہ، آواز سے کوئی مسئلہ تھا. یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ بیان کہ معاشی طور پر جو کمزور ملک ہوتا ہے اس کی پھر دنیا میں بات نہیں سنی جاتی، تو اس وقت پاکستان کی جو حالت ہے ہم کیا سمجھیں اس بیان کو؟ شاہ محمود قریشی صاحب وزیر خارجہ ہیں. دیکھیں کہ جرنلائز سا بیان ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں. ظاہری بات ہے جو لوگ سٹرونگ ہوتے ہیں، جو ممالک ان کی ہی سنی جاتی ہیں. دنیا میں سپر پاورز وہی ہیں جو سٹرونگ ہیں. اس بات میں سے مطلب نکالنا چاہیں تو جس کا جو دل کرے وہ مطلب نکال لے، اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح باتوں کو ٹویسٹ یا مطلب نکالنا چاہیے گا. آنے والا وقت جو ہے خود فیصلہ کرے گا. ہمیں اتنی نیگیٹیوٹی سے نہ سوچنا چاہیے، نہ پھیلانی چاہیے، کیونکہ یہ جو نیگیٹیوٹی ہے یہ ملک کو کمزور کرتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس طرح کی خبریں ہوتی ہیں یہ سٹاک پہ بھی اثر آتا ہے، انویسٹر بھی پریشان ہوتا ہے. تو اس طرح کی نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. جتنی بات ہوئی ہے، انہوں نے جو بات کہی ہے یہ ایک نہیں، تو انہوں نے جو بات کی ہے نہیں، انہوں نے جو بات کی ہے کہ معاشی طور پر کمزور ملک کی کوئی نہیں سنتا، تو ظاہر ہے اس میں ٹویسٹ تو نہیں کہی جا رہا ہے. تو صرف میں جاننا ہی چاہ رہا تھا آپ سے کہ یہ بیان ظاہر جب شائع ہوتا ہے اخبارات میں، ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھا جاتا ہے، دنیا بھر میں دیکھتے ہیں لوگ. بالکل دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ہم کریٹیسائز کریں. کہ واقعی جو ملک کمزور ہوتے ہیں ان کی دنیا میں نہیں سنی جاتی. سپر پاورز ہوتے ہیں جو obviously وہ سٹرونگ ملک ہیں. اور ہمارا ملک اب آج ہی میں ایک بڑی پیاری بات پڑھ رہی تھی کہ جاپان ایٹم بم کھا کے بھی سٹرونگ ہو گیا ہے، اور ہم ایٹم بم بنا کے بھی کمزور ہیں. کیونکہ اب یہ بہت گہری بات ہے، تو اس میں سوچنے والی بات ہے کہ ہماری جو پالیسیز ہیں، نہ ہم نے ایجوکیشن پہ انویسٹ کیا، نہ ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے. جو پچھلے دور میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو، اور بہتری کی طرف، آگے کی طرف چلنا چاہیے. اگر ہم پچھلی ہی باتوں کو نہیں، ٹھیک ہے، بالکل یہی بات بہت سی بات کر رہی ہیں آپ کہ پچھلی باتوں کو نہیں دیکھیں. یہی بات کر رہا ہوں کہ بار بار 3.5 سال حکومت کرنے کے بعد اگر آپ یہ کہیں گے کہ نون لیگ یہ کر گئی اور پیپلز پارٹی نے کیا، تو پھر آپ کی اپنی کارکردگی، اصل میں اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کی حکومت کا 1 سال رہ گیا ہے، تو آپ اپنی کارکردگی سے جواب دیں گے. دیکھیے جی ہم نے یہ کیا ہے، وہ 20 سال میں کر کے گئے. دیکھیں ہاں ایگزیکٹلی. اب آپ جس طرح ہیلتھ کارڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہسپتال لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اب جیسے ہی ہیلتھ کارڈ کیے اس وقت ہاسپٹلز میں ریکارڈ رش ہے کہ لوگ پیسوں کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کروا رہے تھے. آپ دیکھیں اب آج جو ہے اسی طرح احساس منسٹری میں لوگ، ہم ظاہری ہم گراس روٹ لیول پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، نظریاتی لوگ ہیں، تو غریبوں کو 13 ہزار مل رہا ہے. احساس منسٹری ہے، ہیلتھ کارڈ ہے. اچھا، ہیلتھ کارڈ کی عائشہ اقبال صاحبہ ظاہر ہے آپ کا تعلق بھی ہے، ظاہر ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے بات بھی بار بار کر دی ہے، لیکن پچھلے دنوں خبر آئی آپ کی نظر سے گزری ہوگی کہ ایک شخص اپنے بیٹے کا علاج کرانے گیا تھا اور اس کو 2 مہینے بعد آپریشن کا ٹائم دے دیا. تو آج اگر ضرورت ہے کسی کا آپریٹ آج ہونا ہے، اس کو کہا جائے کہ 2 مہینے بعد آئے گا، کیونکہ آپ کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے، ہیلتھ کارڈ کی فیسلٹی جو 2 مہینے بعد ملے گی آپ کو. دیکھیں میری بات سنیں، ایک تو اس بچے کی وہ ہم نے سارے اس کیس کو میں نے دیکھا ہے، فاطمہ میموریل ہاسپٹل کا وہ کیس ہے، وہاں میری بات بھی ہوئی ہے. اس بچے کی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، رائٹ. اس بچے کو انہوں نے ٹائم دیا. اور ایک بات، اس وقت لاہور میں 92 ہاسپٹلز کام کر رہے ہیں. اگر ایک جگہ رش کی وجہ سے نہیں ملا تو اب ہم لوگ بھی آپس کی بات ہے کہ کوئی بھی اگر ہاسپٹل میں سرجری یا پروسیجر کروانا ہے تو 3 ہاسپٹلز میں جاتے ہیں، 3 ڈاکٹر سے اوپینین لیتے ہیں،
تو اتنا اگر عوام کو اتنی تو آج میں نے کسی کا کروایا ہیلتھ کارڈ سے اینجیو پلاسٹک کروائی ہے, تو یہ اتنی تو زحمت اگر کسی کو کرنی پڑ جائے تو وہی بات ہے کہ جیسا میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں نیگیٹیوٹی نہیں پھیلانی چاہیے. ٹھیک ہے, اگر کوئی کمپلینٹ ہے اس کو ہیلپ لائن ہے 0800-9-009 جو ہمارے ہیلتھ کارڈ کی ہیلپ لائن ہے. یہ تو ٹھیک ہے عاشق اقبال صاحب, دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی بات آتی ہے سامنے اور میڈیا اس کو اٹھاتا ہائی لائٹ کرتا تاکہ اس کا کام ہو جائے, تو اس کو آپ نیگیٹیوٹی کہتی ہیں. چلیں رانا ارشد صاحب, میں سمجھا شاید میں پروگرام میں ہوں نہیں سر, آپ ہیں سر, میں نے کہا سر آپ کی طرف بھی میں آؤں, کیونکہ پھر بعد میں یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں تو بولنے نہیں دیا جاتا, تنقید زیادہ ہوتی ہے. کرنی ہے, شاید کی نہریں بہانی ہے, صحیح بات تو کریں گے نہیں وہ. آپ سر بتائیے, وہ کہہ رہی تھی ہیلتھ کارڈ, احساس پروگرام, سارے کام ہم نے کر دیے ہیں, لیکن ایک طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب بھی نمبرز پورے کرنے کے لیے بیتاب بھی ہے, محنت بھی کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے نمبر پورے ہوں گے تو عدم اعتماد لے آئیں گے. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی یہی کہا کہ جناب ریسک تو لینا پڑے گا لیکن ہمیں عدم اعتماد لانی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. سٹار نیوز کو انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جاتا ہے. میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 2017-18 کا ہمارا ہیلتھ کا بجٹ دیکھ لیں, ریکارڈ تو ان کے پاس ہی ہوگا نا, جو ہمارا پرانا ٹکٹ ہولڈر بزدار تھا آج کل وہ سنا چیف منسٹر کی سیٹ پہ بھرتی ہے. ایشو یہ ہے کہ جو ہاسپٹل ہم نے THQ رورل ہیلتھ سینٹر بنائے تھے وہاں پر میڈیسن کی اویلیبلٹی جو ہے اسی کے لیے تو عوام آتی ہے, اور وہ میڈیسن غائب. اور ہیلتھ کارڈ شباشی صاحب نے صوبے میں دیے تھے اور میاں نواز صاحب نے مرکز میں دیے تھے, لیکن ٹاپ پرائرٹی ہے کہ جو دکھی جو ایمرجنسی میں ہاسپٹل جاتا ہے اس کو تمام میڈیسن, تمام سہولتیں اس کو وہاں پر ملنی چاہیے. آپ ادھر لاہور میں آ جائیے, شیخ زید ہاسپٹل سے لے کر جناح ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, میاں ہاسپٹل, سرسدہ ہاسپٹل آ جائے میرے ساتھ. بھئی ایک ایمرجنسی میں آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ نیڈل باہر سے لے آئیں اور اس کو میڈیسن لے کے دیتے ہیں. تو پھر مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ ہیلتھ کارڈ کی عوام کو ضرورت نہیں تھی, عوام کو تو علاج کی ضرورت تھی اور وہ علاج نہیں ہو رہا. اور جیسے کووڈ کے نام پر اس کا جواب میں آپ کو دیتی پڑا ہے, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں ہم نے ہیلتھ کارڈ دیے. بھئی میرا حلقہ یہ لاہور کے ساتھ ہے, ڈسٹرکٹ ننکانہ میں PP 132, 4.5 لاکھ لوگ ہیں. اور بھئی وہاں تو 200 بھی نہیں کارڈ ہے, لوگ ترس رہے ہیں. ہیپاٹائٹس کے مریض رو رہے ہیں, میڈیسن نہیں ملتی, اور جو شوگر کے مریض ہیں ان کو شباشی صاحب کے دور میں انسولین فری ملتی تھی, وہ بند ہے. جو ڈائلسس یہ غلط ہے, یہ غلط ہے, ان کے ڈائلسس نہیں ہو رہے. یہ میں اس کا جواب دیتی ہوں, اور جو اس کا جواب دیتی ہوں. ہم نے بنائے تھے یہ لاہور میں کڈنی اینڈ لیور ہاسپٹل بنایا جو تھا, تو وہ آ کر ان لوگوں نے بند کروا دیا. اور انٹرنیشنل لیول کا یہاں پر جگر کی تبدیلی ہوتی تھی, یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا یہ رانا صاحب یہ بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ عائشہ اقبال صاحبہ بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ اگر کوئی اچھا کام شروع کیا تھا شہباز شریف صاحب نے یا پیپلز پارٹی نے کچھ کیا تھا تو نون لیگ بند کر دے, نون لیگ کرے تو PTI بند کر دے. بند نہیں ہوا, ہاسپٹل چل رہے ہیں, ہم خود پیشنٹ بھیجتے ہیں, ابھی بھی ہاسپٹل چل رہے ہیں. اور BHU یہ بھائی بولنے پھر میں اس کا جواب دیتی ہوں. 24 گھنٹے کی اویلیبلٹی تھی. آج لوگ پریشان ہیں. ابھی انہوں نے 350 روپے کا ڈاکہ مارا ہے منی بجٹ کے نام پر, اور میڈیسن پر 17% را مٹیریل پر ٹیکس لگا دیا ہے. بھئی غریب تو رو رہے ہیں. جو 2019 میں ڈاکہ مارا اور وہ راجہ عامر کیانی کو سیکٹری جنرل بنا دیا, میڈیسن 500%. یہ تو حقیقت ہے یہ. اس پر عائشہ اقبال صاحب, رانا صاحب توقع کیجیے گا, یہ آپ کے ویلڈ ہیں پوائنٹ, سر آپ کے ویلڈ پوائنٹ ہیں. اس پہ عائشہ اقبال صاحب کیا کہتی ہیں, ان کا جن کا جواب لیں. جی فرمائیے. میں خود زکوٰۃ اور عشر کی ممبر بھی ہوں. ہم لوگوں نے جتنی انہوں نے NGOs کو زکوٰۃ دیتے تھے ہم نے وہ بند کر کے سارے THQ اور DHQ کو دوائیوں کے لیے مد میں دیتے ہیں. ہر ہسپتال میں, جناح ہاسپٹل چلے جائیں ایمرجنسی میں, اگر دوائیاں چاہیے تو 72 نمبر کمرہ ہے. ہر جگہ ہم نے بینرز لگائے ہیں, پوسٹر لگائے ہیں. شیخ زید میں ہر جگہ زکوٰۃ کا ایک آفیسر بیٹھتا ہے
اور ان کو زکوٰۃ کے مدنے سے فری دوائیاں ملتی ہیں. نہ ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ والا جو ہے وہ بند ہوا ہوا ہے, ہم خود وہاں پیشنٹس بھیجتے ہیں, لوگ جاتے ہیں وہاں علاج معالجہ ہو رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور یہ لاہور میں جنا ہاسپٹل بنا تھا, آخری سوال کا بھائی جواب دیں, اور اس کے بعد کون سے ہاسپٹل بنے؟ نہیں پہلے اچھا نہیں بن رہے ہیں نا, نہیں اس پہ سینیٹر صاحب, کریم خواجہ صاحب, میری پوری بات سنیے آپ. اچھا میں اس پر بھی آ رہا ہوں, واپس آتا ہوں کیونکہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ایک بڑا بیان ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی, مریم نواز صاحبہ کا بھی. سینیٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی تک نمبرز پورے نہیں ہیں اسی لیے عدم اعتماد اب تک نہیں آ سکی, اور آج بھی مریم نواز نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد ایسا رسک ہے جو لینا چاہیے, یعنی کہ لینا تو پڑے گا لیکن لگتا یہ ہے کہ تذبذب ہے ابھی اپوزیشن میں اور گو مگو کی کیفیت ہے کیونکہ شاید نمبرز پورے نہیں ہوئے اس لیے یہ بات ہو رہی ہے. جی کریم خواجہ صاحب. اچھا اس پر رانا صاحب, یہ آج جو مریم صاحبہ کا بیان ہے اس پہ بھی رپلائی کر دیجئے کہ تحریک عدم اعتماد کا رسک لینا چاہیے. تو سر یہ کب لیا جائے گا یہ رسک جس کے بارے میں رسک کہا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نمبرز پورے نہیں ہیں آپ کے پاس. اپوزیشن کے اتنی گورنمنٹ کے ہیں جو اتحادی ہیں, جو کاف لیگ والے ہیں, جو ایم کیو والے ہیں, جو ڈی جی اے والے, ڈیموکریٹک والے ہیں یا جو ہیں, وہ لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. اور پہلے ہم عدم اعتماد پر نہیں تھے, جب قائد محترم میاں محمد نواز شریف صاحب نے پرمیشن دی ہے تو ہم ڈائیلاگ کر رہے ہیں. اور یہ سر اس کے لیے رانا صاحب سر اس کے لیے میں خبر دوں آپ کو, اس کے لیے خبر یہ ہے سر, نہیں اس کے لیے رانا صاحب وہ بات درست ہے آپ کی, لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اتحادیوں سے بات کر رہے ہیں, اتحادیوں کو منانے کے لیے جناب تحریک عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے گورنمنٹ بھی تو بہت کچھ کر رہی ہے نا. گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے, ذرائع کے حوالے سے خبر دے رہا ہوں آپ کو, کہ اتحادی جماعتوں میں وزارتوں کی تقسیم ہوگی. اب شکوے دور کرنے کے لیے اتحادیوں ارکان کو وزیر مملکت کے عہدے اسٹیٹس دے دیے جائیں گے. سر ان کو منانے کے لیے اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی, فیاضی کا مظاہرہ ہوگا, فیض و برکات اور مراد دی جائیں گی, تو پھر وہ اتحادی آپ سے تو بات نہیں کریں گے. اتحادیوں کو فنڈ سے نوازا جا رہا ہے, پنجاب کے اندر اور مرکز کے اندر وزارتوں کا لالچ دیا جا رہا ہے. اس سے بڑی اور کرپشن کیا ہو سکتی ہے؟ مہنگائی کنٹرول نہیں, بیڈ گورننس کنٹرول نہیں. یہ افغانستان کے ساتھ دیکھیں کہ وہاں پر باڑھ کا کیا ایشو بنا ہوا ہے. یہ پچھلے ہفتے افواج پاکستان کے 5 بیٹے شہید ہوتے ہیں. یہ 2 ہفتے پہلے جو نوشکی میں 7 پاکستان کے بیٹے شہید ہوتے ہیں. یہ لعنت کہاں ہے منسٹر ڈیفنس, یہ منسٹر ہیلتھ؟ آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کرکٹر تو تھے, آج کل وہ پاکستان کے منسٹر ہیلتھ بھی ہیں, کیونکہ فیصل سلطان جو ان کے ذاتی ڈاکٹر تھے ان کو رکھ لیا ہے, اور منسٹری ان کے پاس رزاق داؤد جو ہے جس کو میں سمجھتا ہوں وزیر تجارت رکھا ہوا ہے, یہ منسٹری بھی خیر سے بادشاہ سلامت کے پاس ہے. 10 منسٹریاں ان کے پاس ہیں, اور پھر جن کو نمبر 1 پر یہ کریڈٹ دیتے ہیں, یہ لاہور کے اندر ہے شادرہ اور راوی پل, سگیاں پل سے لے کر 5 کلومیٹر 2-3 فٹ گڑے پڑے ہوئے ہیں. لاہور کی بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح وزیر مواصلات ہیں سر, وزیر مواصلات ہیں. یہ موٹر ویز کے جو ٹیکس تھے وہ ڈبل کر دیے, اور جو بس رانا صاحب ملتان اور ملتان سے موٹر وے کا حال ہے پوری دنیا دیکھ لے. منسٹری پہ سر, ان کی منسٹری پہ ہی بات کیجئے گا, باقی باتیں کریں گے تو پھر ہمارا پروگرام ہی بند ہو جائے گا. تو لہٰذا منسٹری تک رہیے گا. راز صحیح صاحب کی. سینیٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جو بات کر رہا ہوں میں کہ تحریک عدم اعتماد رسک ہے جو لینا چاہیے, یہ مریم نواز نے آج کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی مسجد ہیں, لیکن سر نمبرز پورے نہیں ہو رہے. اتحادیوں کی بات آپ کرتے ہیں کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اتحادیوں میں وزارتوں کی اب تقسیم ہوگی تو ظاہر ہے گلے شکوے ان کے دور کر دیے جائیں گے پورٹ فولیو دے کے. تو آپ ہوگا کیا سر؟ اس طرح تو نمبرز پورے نہیں ہوں گے آپ کے پاس. نہیں, ورک آؤٹ ہو رہا ہے. میرے خیال سے کچھ دنوں میں عدم اعتماد داخل ہو جائے گی جو ہمیں اطلاعات ہیں, اور کیونکہ یہ کمبائنڈ ایفرٹ ہے, سب پولیٹیکل پارٹیز اس میں یک جان سے ورک آؤٹ کر رہی ہیں, کیونکہ ایک کا تو کام نہیں ہے. سر نمبرز کیسے پورے ہوں گے سینیٹر صاحب؟
میں سمجھتا ہوں کمنگ فیو ڈیز میں آپ دیکھیں گے کہ وہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو جائے گی. اچھا کمنگ فیو ڈیز میں یعنی کہ بڑی خبر آپ دے رہے ہیں. اور رسک جو کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ نمبرز پورے نہیں ہیں اس لیے یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ دیکھیں پالیٹکس کا کام ہی رسک کا ہوتا ہے. کبھی تحریکیں چلتی ہیں کامیاب ہوتی ہیں, کبھی تحریکیں ناکام ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو جیلوں میں جانا پڑتا ہے. ہم کچھ جیلوں میں گئے ہیں اور تحریکیں چلاتے رہے ہیں ضیاء کے دور میں, یا ہمارے جو بزرگ ہیں اس سے پہلے کے مارشل آرٹس کے دور میں. تو یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے. اچھا رسک, اس کا مطلب رسک لے رہے ہیں, مطلب کنفرم نہیں ہوگا کہ بھائی عدم اعتماد کامیاب ہو بھی سکتی ہے, ناکام بھی ہو سکتی ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ پالیٹکس کا کام ہی رسک لینا ہوتا ہے, اور قائد اعظم نے بھی رسک لے کر پاکستان بنانے کی کوشش کی, وہ بن گیا. اگر ہو سکتا ہے کہ اگر انگریز 1 سال یا 2 سال ڈیلے سر وہ تو سر 46 میں جون میں فیصلہ پارٹیشن کا ہو گیا تھا نا, پھر تو بننا ہی تھا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر انگریز 2 سال لیٹ کر دیتے تو پاکستان بنتا. جناح صاحب تو بیمار تھے, تو حالات تو کچھ اور ہوتے. تو کہنے کا لیکن سر وہاں تو سر عدم اعتماد کے ذریعے نہیں آئے, لوگوں کو ایک تحریک تھی, لیکن آپ لوگوں نے ظاہر ابھی شروع کی ہے, اور آپس میں اختلافات بھی ہیں. اس پر عائشہ اقبال صاحبہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ جناب چونکہ اب گورنمنٹ جاتی نظر آ رہی ہے اور عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے آپ کی گورنمنٹ ظاہر ہے پھر بند مٹھی کھول دی انہوں نے, اور وزارتیں دی جائیں گی, گلے شکوے جن کے ہیں جو چھوڑنا چاہ رہے تھے پارٹی ان کو منایا جائے گا وزارتیں دے کر؟ دیکھ رہے ہیں کوئی ہم لوگوں کو فنڈ نہیں ملے, کوئی اس طرح کی جو ہے چیز. تو آپ ناراض نہیں ہیں نا, کی بات ہے, آپ ناراض نہیں ہیں, آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہ رہی پارٹی. اور اگر ایسے لوگ جن لوگوں نے مفادات کے لیے کام کرنا ہے, ابھی سب کو مفادات کی جنگ ہے, انہیں پولیٹیشنز کہنا بھی غلط ہے, ٹھیک ہے, جنہیں اس ملک سے, اور اگر اس لوگ ملک کے نہیں تو آپ کی پارٹی اگر محبت ہوتی, ہماری پارٹی میں ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی عہدے چاہیے یا ہمیں کوئی فنڈز چاہیے. الحمدللہ نہ ہم نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے اور نہ ہمیں کچھ چاہیے, ٹھیک ہے. ہم بغیر عہدے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں, اب بھی کام کریں گے, ہمیشہ کام کریں گے, کیونکہ ہمیں اپنے ملک سے محبت ہے. آپ کے پاس اس کا مطلب ہے اتحادیوں کو منانے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ اتحادیوں کو کوئی جو اتحادیہ بھی ایسا کچھ نہیں ہو رہا, جب کچھ ہوگا آپ کے سامنے آئے گا. یہ سب باتیں جو ہیں ٹھیک ہے, اگر ان کے پاس نمبر پورے ہیں تو آئیں, جمہوریت ہے, ان کو کس نے روکا ہے؟ کل بلا لیں گے اسمبلی کا اجلاس, ان کے پاس اتنا کانفیڈنس ہے. اور قائد اعظم کی مثال آج کی نہ دیں, قائد اعظم نے ملک بنایا تھا, اب تو ان کے کرسی بچانے کے لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں, یہ تو سب اپنے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں. قائد اعظم کا اور آج کے جو یہ ہیں پولیٹیشنز, ان کا کیا مقابلہ ہے؟ انہیں تو کچھ نہیں چاہیے تھا, نہ عمران خان کو کچھ چاہیے, ٹھیک ہے. یہ تو آج جو باقی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, چاہیے تو ان کو ہے. جو لندن نہ عمران خان بھاگا ہے, نہ عمران اچھا لندن بھاگنے کا بھی آج کہا ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ بھاگنے نہیں دیا جائے گا. نہ عمران خان کے لندن فلیٹس ہیں, نہ اس کی پراپرٹی. ہم لوگوں کا یہاں ہی جینا ہے, یہاں ہی مرنا ہے. جنہوں نے بھاگنا ہے لندن, وہ بھاگ گئے ہوئے ہیں. وہ بھاگ گئے رانا صاحب, یہ اس کا جواب لوں گا رانا صاحب, میں آپ سے تھوڑا بریک لیتا ہوں. جو جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ چکے ہیں جی, جنہوں نے یہاں رہنا ہے وہ یہیں موجود ہیں, اور اس کا جواب لیں گے ہم اس بریک کے بعد. چھوٹے سے بریک کے بعد کہیں میں جائے گا, دیکھتے رہیے اعلیٰ خبر پروگرام. ایک بار پھر خوش آمدید. بات کر رہے ہیں جی تحریک عدم اعتماد لینے کو اپوزیشن تیار ہوتی ہے یا نہیں, نمبرز پورے نہیں ہیں اس لیے تذبذب کا شکار ہے. اور جس طرح عائشہ اقبال صاحبہ نے کہا کہ جی جنہوں نے بھاگنا تھا وہ بھاگ گئے ہیں, مریم نواز نے کیونکہ آج کہا تھا مریم نواز صاحبہ نے کہ ایک فائی کا حساب دینا ہوگا, لندن بھاگنے کی اجازت عمران خان کو نہیں ہوگی. ارشد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی رانا صاحب. میڈیسن مہنگا, یہ حکومت نے پاکستان کی عوام کا جینا حرام کر دیا. سر اس نے جینا حرام کر دیا ہے, لیکن بھاگنے کی اجازت کی چھوٹی سی بات جی جی وہ زلفی بخاری صاحب کدھر ہیں؟ نہیں زلفی بخاری صاحب سے انہوں نے میٹرو بنائی تھی تو 28 ارب میں 7 ہسپتال بن جاتے. کس طرح 7 ہسپتال بن جاتے؟ سمری پرائم منسٹر صاحب نے اپروو کی تھی ایکسٹینشن, اور ایکسٹینشن کا نام دے کر چوری جو سرور خان ہے اس کو اور زلفی بخاری کو نوازا گیا, اور وہاں پر ہاؤس کالونیز بنی, لوگوں کے پلاٹ جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے خریدے, اور اربوں روپے جو کما لیے وہ حکومتی وزراء نے. اور پھر جو فائل ورک تھا وہ کمشنر یا
इसी साहब ने किया तो गिरफ्तार करते हैं। भाई इस केस में तो सीएम गिरफ्तार होना चाहिए था, ये अप्रूवल दी थी वफाकी कैबिनेट में, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार होना चाहिए था, इसमें तो नैब को टेकअप करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया क्योंकि वो नदीम बाबर हो जिसने अरबों रुपए कमाए पेट्रोल के नाम पर, और या वो रज़ाक दाऊद हो, सीपीएफ का बेड़ा गर्क किया गया। और आज पाकिस्तान के जो कर्जे हैं, पूरी दुनिया में इतने कर्जे ना लिए गए थे 74 साल में, ये आज के हुक्मरानों ने लिए हैं। और महंगाई, और इसको सर देगा भी तो सही ना कोई इस पर तो करीम ख्वाजा साहब, ये जो बात हो रही है कि खासतौर पर जब हम बात करते हैं, सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी आज कहा कि करप्ट माफिया एनआरओ लेने के लिए इकट्ठा हुआ है, अपोजिशन कल के बजाय आज अदम एतमाद लिया है, अगर उनके पास है, उनके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हो रही हैं और सियासत जिंदा रखने के लिए सब कुछ हो रहा है और हम पर दबाव डालने की कोशिश हो रही है किस तरह हम एनआरओ दे दें। तो सर ये क्या आज भी 3.5 साल बाद भी अगर गवर्नमेंट ये इल्ज़ाम लगा रही है आप लोगों पे कि एनआरओ के लिए आप लोग दबाव डाल रहे हैं, बार बार कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी तनहा आते हैं, 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च करेगी, 23 को पीडीएम वाले लॉन्ग मार्च करेंगे, असल एजेंडा सर क्या है कि खान साहब को बस घर भेज दें किसी भी तरह? जी करीम ख्वाजा साहब। जी मैंने कहा थोड़ा ह्यूमर भी होना चाहिए गुफ्तगू में। जी जी जाम सादिक अली साहब थे ना, हमारे पार्टी में थे। जी जी बिल्कुल, वजीर आला भी रहे, वजीर आला सिंध थे, फिर वो छोड़ के चले गए। फिर वो ऐसा वक्त आया कि उसके अपने पर्सनल फ्रेंड ने कहा कि जाम साहब आप कुछ तो ख्याल करें, भुट्टो साहब के दोस्त थे और बेनज़ीर को आप बिट्रे कर रहे हैं, अगर बेनज़ीर दोबारा आ जाती है प्राइम मिनिस्टर तो आप क्या करोगे? तो उसने कहा कि मैं जो हूँ किश्ती में बैठ कर दुबई भाग जाऊंगा। उसके दोस्त ने कहा, रात का वक्त था, उसने कहा कि भाई अगर किश्ती नहीं मिली तो उसने कहा मैं तैरते हुए भाग जाऊंगा। तो इमरान खान भी लंदन जो है तैरते हुए भागेंगे। बाकी फैसल जावेद वाले हैं, ये बस इनकी बातें सुने और एंजॉय करें, इनको पता नहीं है क्या है नहीं। अच्छा ये बात बड़ी जो की है, तो सर इस आपने भी ह्यूमर क्रिएट किया है जो, लेकिन इसमें ये भागने की बात आयशा इकबाल साहब, ये क्योंकि आज मरीम नवाज साहब ने भी कहा है कि भागने हम नहीं देंगे, एक एक पाई का हिसाब देना होगा, इसका मतलब है कोई इस तरह का कुछ खबर या कोई बात तो है ऐसी? कोई भी हिसाब जो है ना, जरूर हर कोई हिसाब देगा, ये मकाफाते अमल है इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में भी। अगली दुनिया में तो देना ही है, यहाँ कौन लेगा? दे रहे हैं, इधर भी जो लंदन भी बैठे हैं उनके साथ, नासिर जंजुआ भी वहाँ उनके साथ बैठे हुए हैं, यहाँ अपना घर बार छोड़ के सारे वो इकट्ठे होके बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्हें भी क्यों नहीं वापस आते? लेकर आए ना, क्यों नहीं नवाज शरीफ साहब आते, नासिर जंजुआ, ये सब इकट्ठे वहाँ जो ऐश कर रहे हैं सारे। राणा साहब ये सवाल तो बड़ा अहम है, राणा साहब ये सवाल तो आयशा इकबाल साहब जो कह रही है कि ना नवाज शरीफ आते बीमार है, इसाक डार साहब तो बीमार नहीं है, नासिर जंजुआ बीमार नहीं है, आबिद शेर अली बीमार नहीं है, ये वापस आए। हम प्याला हम नवाला, रोज उन्होंने ट्विटर पे अपनी तस्वीरें लगाई और देखे ना ये राणा साहब, ये हम नवाला और हम प्याला, ये अटार्नी जनरल को और कोई काम नहीं, ये लेटर पे लेटर, और जो मोहसिन बेग के साथ किया, और ये इनका इस्लामाबाद का अटार्नी जनरल कह रहा है कि जी एडिशनल सेशन जज साहब ने जल्दी में फैसला दे दिया है। यार ये कैसे लोग हैं, ये अदालतों को नहीं माफ करते, ये इलेक्शन कमीशन को माफ नहीं करते। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में होंगे और इंशाल्लाह इनकी नाहली, इनकी नालायकी। सर ये राणा साहब ये बात समझ में नहीं आई। राणा साहब यहाँ है, हमदा शहबाज शरीफ यहाँ है, राणा सनाउल्लाह खान यहाँ है, किस को इन्होंने नहीं गिरफ्तार किया? राणा साहब ये जो बात आप कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो यहाँ होंगे, इसका मतलब है इलेक्शन का वो इंतजार कर रहे हैं, तो बीमारी वाली बात तो नहीं है फिर? मेरे भाई उनका इलाज हो रहा है, उनकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो इनके डॉक्टर लिख देना, वो डिसीजन ले ले कि मियां नवाज शरीफ साहब सफर कर सकते हैं और आगे। समझ नहीं आती, 30 साल रहे हैं नवाज शरीफ साहब और अपने इलाज के लिए एक अस्पताल नहीं बना सके। नहीं, मुझे ये बताएं वो यहाँ क्यों नहीं इलाज होता उनका? बाहर भेजा और उसके बाद रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, रोने से बाहर नहीं आते। लेकिन आज भी इनकी पंजाब की मिनिस्टर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा और इनका वफाकी जो एडवाइजर है फैसल सुल्तान, उनकी तो सिग्नेचर है
वही तो रिपोर्ट पर उनके सिग्नेचर और पूरे बोर्ड्स हैं। अच्छा वो तो है, लेकिन ये बात तो देखिए, ये बात तो आयशा इकबाल साहिबा सही कर रही है। शरीफ मेडिकल सिटी इनकी, इत्तेफाक हॉस्पिटल इनका, ये क्यों नहीं अपने अस्पतालों में इलाज कराते आके? किस बात का जवाब की डिमांड है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, और अब इन हुक्मरानों का जाना ठहर चुका है। इंशाल्लाह 23 मार्च को महंगाई मार्च होगा और उससे पहले अदम इत्तेमाद भी होगा। अदम इत्तेमाद और चले जी, ये जो तारीख दे दी आपने, ये बड़ी अहम बात है सर। ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप, जो आपने बात की। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब ये बात कर रहे हैं कि जी चंद दिनों में आप देखेंगे तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई, और आप भी कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च से पहले तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। इसका मतलब है ये तो पता चला हमें कि जी 23 मार्च से पहले अदम एतमाद ने आना है। आयशा इकबाल साहिबा, फिर तो बहुत कम दिन रह गए। चले ले आए ना, ये जमहूरियत है, इनको हक है, ले आए, लाना है तो ले आए, हम इसमें कौन सी ऐसी बात। तो फिर वो कह रहे हैं कि फाई का हिसाब भी होगा जो कुछ किया आप लोगों ने। बिल्कुल, अगर हमने कुछ किया होगा तो हिसाब भी दे देंगे, ऐसी कौन सी बात है। इसमें ना डरने वाली बात है, ना इसमें कोई ऐसी तो कोई बात नहीं है। जमहूरियत है, ठीक है, ले आए, निकालें। करीम ख्वाजा साहब क्यों इस गवर्नमेंट को भेजना चाह रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं जी तो जमहूरियत मजबूत करें, 5 साल पूरे करने दें, उसके बाद फिर इलेक्शन में देखा जाएगा। ये इन्हें तकलीफ हो रही है अपनी सीटों की, इनको मुल्क से मोहब्बत होती तो ये इस तरह की बातें ना करते, जिससे मुल्क स्टॉक भी नहीं खराब होता है, इन्वेस्टर खराब होते हैं। इस वक्त आपको भी पता है टेक्सटाइल पे बूम आया इमरान खान जाकर अमेरिका में कहते हैं, जब वो मलेशिया में कहते हैं कि कंपनियां आ रही हैं, मोबाइल की फैक्ट्रियां यहाँ लग रही हैं, ये इनको तकलीफ हो रही है कि मुल्क तरक्की क्यों कर रहा है। इन्होंने जी ख्वाजा साहब तरक्की क्यों कर रहा है। ये अभी मसला। अच्छा राणा साहब तवक्कुफ कीजिए, राणा साहब ये जरा करीम ख्वाजा साहब से भी राय ले लूं, क्योंकि ये सवाल बड़ा अहम है। 140 पे चला गया, ये बात सही है। करीम ख्वाजा साहब ये जो बात कर रही है कि जी 1.5 साल बाकी है इस गवर्नमेंट का, तो आप लोग वेट करें, जमहूरियत मजबूत तो इसी तरह होगी कि 5 साल ये गवर्नमेंट पूरे करें, जो भी कारकर्दगी है 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, आवाम के सामने होंगे, आवाम फिर बेहतर फैसला करेगा आपको वोट देना है या तहरीक इंसाफ को। मसला ये कि हम जो कर रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है ना, जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है उसके तहत हम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता इन लोगों ने तो शुजा पाशा के इशारे पर और ज़हीरुल इस्लाम के इशारे पर मियां नवाज शरीफ का और पार्लियामेंट पर कब्जा किया, क्या नहीं किया, ये तो अभी ओपन सीक्रेट हो चुकी है। हम तो वो नहीं करना चाह रहे हैं ना। हमारी अगर लॉन्ग मार्च है तो हम एक तरह से प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा चले जाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे है। अच्छा, इसका मतलब है कि इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे आप लोग, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और वापस घरों को आ जाएंगे। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वे, हम कोई जथागिरी करने तो नहीं आ रहे कि मरगला की पहाड़ी पर आकर इस्लामाबाद पर कब्जा करेंगे। धरना देने का तो सर प्रोग्राम नहीं है। अगर धरना देंगे भी सही मिसाल के तौर पर, तो हम क्या वो जथागिरी करने तो नहीं आए हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है हम वो टूल्स इस्तेमाल करेंगे पार्लियामेंट के थ्रू। और ये जो धरना देना और लॉन्ग मार्च से प्रोटेस्ट करना, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है। तो अच्छा सर, आप दोनों पार्टियां नून लीग भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि आपके साथ लाखों लोग निकलेंगे इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने? हमें तो पीपल्स पार्टी को उम्मीद है कि हम कम से कम 1,30,000 और 50,000 के बीच में, 1,30,000 और 50,000 के बीच में इस्लामाबाद में हम दाखिल होंगे। इतने लोग होंगे हमारे साथ सारे पाकिस्तान से। आयशा इकबाल साहब, अगर लाख से ऊपर लोग लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहुंच गई तो इमरान खान साहब तो कहते थे जी चंद हजार आदमी आप इकट्ठा कर ले तो मैं वैसे छोड़ दूंगा हुकूमत। चले जी, लेकिन निकले ना, दिखाएं ना अपनी पावर्स। वो तो अब उनकी मर्जी है। इमरान खान तो उसकी बातें छोड़ें आप, वो अब सर वज़ीर आज़म है सर, कैसे छोड़ दें सर? वो किश्ती अच्छी बनाए जो लंदन तक उसको लेकर जाए, क्योंकि प्लेन विलेन में तो ECL में नाम आ जाएगा इसका। किश्ती रहती है जिसमें बैठकर उसको जाना पड़ेगा लंदन। अच्छा, जाम शादी वाली बात कर रहे हैं आप? हाँ। आयशा इकबाल साहिबा, 1 लाख से ज्यादा आदमी इस्लामाबाद में आ गए, छोटा सा शहर है, फिर तो जाहिर है इमरान खान साहब अपनी बातों निभाएंगे जो कहा था उन्होंने। चलें जी, ये लेके आए ना, लेके आए, अवाम फैसला करेगी। अच्छा, आपको उम्मीद नहीं है? इसका मतलब आप लोगों को उम्मीद नहीं है कि लाख आदमी आएगा? ये वक्त फैसला करेगा, इन्हें खुद पता चलेगा। निकाल के दिखाएं, इनमें पावर है तो दिखाएं। जमहूरियत है, हर एक को हक है, इनको भी हक है
یہ کریں جو یہ چاہتے ہیں, ان کو کس نے روکا ہے؟ رانا صاحب دکھائیں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی میں تو بڑے پریپیئر ہیں, 27 کو لانگ مارچ کے لیے بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں کراچی میں, پورے سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں, جبکہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارمز پر اس طرح کی کوئی ابھی تک نظر نہیں آیا ہمیں. تو کیا آپ لوگ تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ 23 سے پہلے عدم اعتماد آئے گی, گورنمنٹ گھر چلی جائے گی, ضرورت نہیں پڑے گی لانگ مارچ کی؟ نہیں, ایسے نہیں ہے. پی ڈی ایم اپنے ریگولر اجلاس کر رہی ہے, اور یہ 4 دن پہلے پی ڈی ایم کا مرکزی جو اجلاس ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب لاہور شباشی صاحب کے گھر تشریف لائے تھے, جس میں مریم بی بی تھی, ہمارے سی سی کے ممبر تھے, رانا ثناء اللہ خان تھے, خواجہ سعد رفیق صاحب تھے, میاں نواز صاحب نے جوائن کیا, تمام پارٹیز کے ہیڈز نے, اور ہم نے عدم اعتماد پر بھی آپس میں ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو 27 فروری کا جو پارٹی کا مارچ ہے, ہم اس کو ویلکم کریں گے, کیونکہ ہم جمہوری لوگ ہیں. ہم آپس میں الیکشن کے اتحادی نہ کل تھے, نہ آج ہیں, نہ آئندہ ہوں گے. اسی طرح پی ڈی ایم میں بھی جتنی جماعتیں ہیں, دیکھنا یہ گلگت بلتستان کا ہم سب نے آپ ایک دوسرے کے خلاف کنٹیسٹ کیا تھا, لیکن انشاءاللہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اور پیپل پارٹی کی لیڈرشپ جو میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب, ہمارا مقصد ایک ہی ہے کہ اب ان حکمرانوں کا جانا ٹھہر چکا ہے. یہ زلفی بخاری, یہ مقصد ہے کرسی کرسی کرسی, یہ مافیا کی حکومت ہے, اور 162 روپے پر. اچھا, ایک ہی مقصد ہے رانا صاحب, یہ جو بات کر رہی ہیں عائشہ صاحب کہ سب نے مقصد بنا لیا ہے کہ کرسی مل جائے, اور انشاءاللہ پنجاب میں بھی عدم اعتماد ہوگا, مرکز میں بھی ہوگا. یہ آئینی اور جمہوری طریقہ ہے. ہم نے خان صاحب کا وہ کنٹینر والا راستہ نہیں استعمال کیا, پی ٹی اے پر حملہ, پارلیمنٹ پر حملہ, اور وہ پرویز کھٹک صاحب جو آج کل منسٹر ڈیفنس ہیں, اور جو پاکستانی افواج پاکستان کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں افغانستان کے بارڈر پر نوچکی اور پنجگور میں, اور منسٹر ڈیفنس سویا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ ان کو الگ بے کا نہیں پتا. اور اسی طرح وزیر خارجہ کیا کر رہا ہے. یہ تو آپ جو بات کر رہے ہیں رانا صاحب, یہ خارجہ اور دفاع دونوں, عائشہ اقبال صاحبہ یہ جو بات کر رہے ہیں بڑی خطرناک بات ہے. یہ بات بھول گئے ہیں کہ جو کوئی سوات میں یہاں پہ کیا پیر نہیں رکھ سکتا کا ان علاقوں میں. یہ پیپلز پارٹی کے دور میں, پیپلز پارٹی کے دور میں, ہاں جی, جب ضرب اعظم ہوا اور یہ سارے یہ بات بھول گئے ہیں. یہ اتنی یادداشت خراب ہے ان لوگوں کی کہ یہ انہیں کچھ بھی پچھلا وقت یاد نہیں رہتا. مجھے یہ صرف بھائی ایک چیز کا جواب دے دیں, 30 سال نواز شریف صاحب کی حکومت رہی ہے, وہ اپنا علاج اتفاق ہاسپٹل میں کیوں نہیں کرواتے, یہ شریف میڈیکل سٹی میں کیوں نہیں کراتے, اپنا علاج کے لیے کیوں. انٹرنیشنل لیول کا ہے, ہم نے کبھی بھی شور نہیں بچایا کہ شوکت خانم بنا دیا. شوکت خانم ہاسپٹل میں آ کے یہاں علاج کراتے. سر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ علاج کرا لیں پھر اپنے ہاسپٹل میں, کسی اور پر اعتبار نہیں ہے تو علاج کرا لیں. نواز صاحب کے بعد محترم نے دی تھی شوکت خانم نے تھا, اور زمین میاں نواز صاحب نے ایز اے چیف منسٹر دی. علاج کرائے نا, یہاں کے کیوں نہیں علاج کراتے, کیوں نہیں علاج کراتے. دیکھیں سوال چنا اور جواب گندم دے رہے ہیں, یہ کبھی یہ سوال کراچی بنا رہا ہے, کبھی یہ پشاور بنا رہا ہے. بالکل اللہ تعالیٰ قبول کرے. یہ ذاتی بزنس جو ہے یہ کسی طریقے پر آئینی نہیں ہے, یہ غیر آئینی ہے کہ ایک آدمی ملک کے وزیر اعظم کی سیٹ پر مسلط ہو, وہ بزنس بھی کرے, اور 2018 میں ٹیکس 1.25 لاکھ دے, اور 21 میں 1 کروڑ ٹیکس آ جائے. کہاں سے انکم آئی ہے یہ؟ اچھا, یہ تو جوابات دینے پڑیں گے کیونکہ عائشہ اقبال صاحبہ یہ جو سوالات اٹھیں گے, ظاہر اب تو گورنمنٹ ہے آپ کی, شاید نہ ہو اس پر, لیکن بعد میں ان تمام چیزوں پہ جوابات تو آپ کو دینا پڑے گا. میرے موضوع مہمان کا بہت شکریہ عائشہ اقبال صاحبہ, رانا ارشد صاحب, سینیٹر کریم خواجہ صاحب, بہت شکریہ آپ تینوں موضوع مہمانوں کا. عدم اعتماد ناکام بنانے کے لیے ظاہر حکومت بھی بالکل تیار ہو چکی ہے, بند مٹھی انہوں نے کھول دی ہے. کہا جا رہا ہے اتحادی جماعتوں پر خاص طور پر وزارتوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے, اور شکوے دور کرنے کے لیے اتحادی ارکان وزیر مملکت بنیں گے. یہ خبر بھی بڑی اہم ہے, ذرائع کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے سرور میری ٹیم کو دی اجازت.